अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी हमें लाहौर से हमारी एक लिसनर सदफ ने भेजी है, जिन्होंने अपने साथ पेश आने वाले उस सच्चे और खौफनाक वाक़े को पहली बार हमसे शेयर किया है। वो कहती है कि मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और जो बात मैं बताने जा रही हूँ ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा तल्ख सच है जिसे मैंने सालों अपने अंदर छुपा कर रखा। वो कहती है, लोग समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ पुरानी बातें और यादें धुंधला जाती है, लेकिन कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो इंसान के वजूद में इस तरह जड़ें पकड़ लेते हैं कि फिर कभी पीछा नहीं छोड़ते। उनका कहना है कि ये तब की बात है जब मैं 18 साल की उम्र में कदम रख रही थी। ऊपर से देखने वालों के लिए मैं एक आम सी लड़की थी जो पढ़ाई करती, दोस्तों के साथ हंसती बोलती और अपने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब बुनती थी। सबको यही लगता था कि मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून और बेफिक्र है, लेकिन इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसा खौफ छुपा था जिससे मैं रोज़ अकेले लड़ती थी। हकीकत ये थी कि मैं दिन के उजाले में तो जी लेती थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती। शाम के साए गहरे होते ही मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी का तूफान उठ खड़ा होता था, क्योंकि मैं जानती थी कि जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटूंगी, अंधेरा मेरे लिए एक नया अजाब लेकर आएगा। मुझे बचपन ही से, जब मैं बमुश्किल 5 या 6 साल की मासूम बच्ची थी, रात के वक्त इंतहाई औलनाक और अजीब कैफियत का सामना था। अब तो शऊर आने के बाद लोगों की ज़बानी मालूम हुआ है कि हमारे यहाँ लोग इस हालत को ज़हनी दबाव का नाम देते हैं। जू वक्त गुजरा और मैं उस खौफनाक कैफियत से बार बार गुजरी, मेरा दिल उन आम बातों को मानने से बिल्कुल इनकार करने लगा। लोग और दुनिया वाले जिसे महज एक मामूली बात या दिमाग का वहम कहते हैं, मेरे लिए वो इससे कहीं ज़्यादा हकीकी, गहरा और सच्चा अजाब था। वो कोई ऐसी हालत नहीं थी जिसे चंद आम अल्फाज के पीछे छुपाकर रद्द किया जा सके, बल्कि वो एक ऐसा डरावना और सच्चा ख्वाब था जिसका सामना मैं जागती आंखों से करती थी। उस वक़्त मुझे यूँ लगता था कि जैसे कोई गैब की ताकत मुझे अपने काबू में ले लेती है और मैं तड़प कर रह जाती हूँ। उस छोटी सी उम्र में मैं उन सब दुनियावी नामों से बिल्कुल भी नावाकिफ़ थी, मगर मेरा मासूम वजूद ये अच्छी तरह जानता था कि मेरे साथ जो कुछ होता है उसका किसी आम वहम या ख्वाब से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ एक जानलेवा अज़ाब था जिसके पीछे कोई ऐसी तारीक ताकत थी जो इंसानी अकल और समझ से बिल्कुल बाहर थी। जब घर के बाकी सब बच्चे दिन भर की उछल कूद के बाद पुरसुकून नींद में खो जाते और पूरा घर गहरी खामोशी की चादर ओढ़ लेता, मैं बिस्तर पर लेटकर खौफ से छत को तकती रहती। रात का अंधेरा गहरा होते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती, पूरा जिस्म खौफ से ठंडा पड़ जाता और रूह कांपने लगती थी कि न जाने आज की रात अंधेरे में कौन सी नादीदा कुव्वत निकल कर मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लेगी और मेरे बेबस वजूद के साथ क्या खौफनाक खेल खेलेगी। वो वक्त ऐसा था कि मुझे अपने बिस्तर पर लेटते हुए भी मौत का सा डर लगता था, क्योंकि मैं जानती थी कि जैसे ही मेरी आंख लगेगी वो तमाशा फिर से शुरू हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता कि रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल जाती, मेरा दिमाग बिल्कुल बेदार होता, मुझे अपने आसपास मौजूद हर चीज़ का पूरा होश होता, लेकिन मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका होता था। मैं अपनी एक उंगली तक हिलाने की सकत नहीं पाती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं अपने ही वजूद के अंदर जिंदा दफन हो गई हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश करती ताकि कोई आकर मुझे उस अजाब से निकाले, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ का एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता था। शुरू में यह कैफियत महीने में एक आध बार होती थी, लेकिन 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह मेरी हर दूसरी रात का मुस्तकिल अजाब बन चुका था। अब मैं रात को सोने से पहले ही कांपने लगती थी कि न जाने कब ये कैद दोबारा मेरा घेराव कर ले। वो बताती है कि वो लाहौर की दिसंबर की एक शदीद सर्द और धुंधली रात थी जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। बाहर का माहौल बिल्कुल सुनसान था और खिड़की के शीशों पर ठंडी गहरी धुंध जमी हुई थी। दूर कहीं गलियों में कुत्तों के भौंकने की मध्यम और वहशतनाक आवाजें आ रही थी जो उस गहरे सन्नाटे में खौफ को और बढ़ा रही थी। उस रात मुझे अपने कमरे की हवा में एक अजीब सा भारीपन और बेचैनी महसूस हो रही थी। दिल बार बार बगैर किसी वजह के बुरी तरह घबरा रहा था, जैसे कोई नागहानी आफत आने वाली हो। लेकिन मैंने उसे सर्दी का असर समझा, खुद पर कंबल अच्छी तरह ओढ़ा और सहमे हुए दिल के साथ आंखें बंद कर ली। फिर न जाने रात के किस पैर अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था, लेकिन मेरे जिस्म की हरारत गायब थी। मेरा पूरा वजूद जैसे पत्थर का एक सलीब बन चुका था।
میں نے اپنے اندر کی آخری طاقت اکٹھی کی تاکہ اپنا ہاتھ ہلا کر اپنے برابر میں سوئی ہوئی چھوٹی بہن کو چھو سکوں اور وہ مجھے جھنجھوڑ کر جگا دے، لیکن میرا ہاتھ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ میری صرف آنکھیں گھوم رہی تھی۔ مجھے اندھیرے میں کمرے کا نقشہ، چھت کا ساکت پنکھا اور کھڑکی کے پار سے دھندلی سی روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن میں اس سب کے بیچ بالکل بے بس پڑی تھی۔ دسمبر کی اس یخبستہ رات میں بھی خوف کی شدت سے میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ میری سانسیں اکڑنے لگی اور مجھے یوں لگا جیسے میری رگوں میں دوڑتا خون جم گیا ہو۔ اسی سہمے ہوئے لمحے کمرے کی فضا یکدم مزید بھاری ہو گئی اور مجھے شدت سے یہ خوفناک احساس ہوا کہ اس اندھیرے میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی اور بھی وہاں موجود تھا جو سائے کی طرح مجھ پر مسلط ہو رہا تھا۔ وہ نادیدہ وجود میرے سرہانے بالکل میرے چہرے کے پاس کھڑا تھا۔ اگرچہ میں اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن مجھے اپنی گردن اور گال پر کسی کی گرم اور بھاری سانسیں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ان سانسوں میں سے ایک ایسی عجیب اور گندی بدبو آ رہی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا اور دل خراب ہونے لگا۔ میں خوف کے مارے اپنے اندر پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، لرز رہی تھی، لیکن میری زبان تالوں سے چپک چکی تھی اور گلے سے صرف ایک دبی ہوئی آواز نکل رہی تھی جو کمرے کے سناٹے کو بھی نہیں توڑ پا رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سینے پر ایک بہت بھاری بوجھ پڑنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کئی من وزنی پتھر میری پسلیوں پر رکھ دیا ہو۔ میرے پھیپھڑے ہوا کے ایک ایک جھونکے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن میں لاکھ کوشش کے باوجود سانس اندر نہیں کھینچ پا رہی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی تیز دمک کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اسی خوف کے دوران یکدم میرے کانوں میں ایک تیز سائیں سائیں کی آوازیں شروع ہو گئی۔ وہ آواز اتنی تیز تھی جیسے میرے دماغ کے اندر کوئی کرنٹ دوڑ رہا ہو یا ہزاروں مکھیاں ایک ساتھ میرے سر کے اندر بنا رہی ہو۔ میں اس آواز اور سینے کے اس بوجھ سے بری طرح تڑپ کر رہ گئی، مگر یہ تڑپ صرف میرے اندر تک تھی۔ باہر میرا جسم بالکل پتھر بنا ہوا تھا۔ اور پھر اندھیرے کے اس ماحول میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے مجھے اندر سے بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہتی ہے، مجھے محسوس ہوا کہ اس نادیدہ وجود نے اپنا چہرہ بالکل میرے کان کے پاس لایا اور انتہائی آہستہ سے ایک کپکپاتی ہوئی سرد سرگوشی کی۔ وہ کوئی جانی پہچانی زبان نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی مبہم اور غراٹ بری سرگوشی تھی جس نے میرے پورے دماغ کو شل کر دیا۔ اس ایک خوفناک سرگوشی کے ہوتے ہی میرا وہ جانا پہچانا کمرہ جہاں میں بچپن سے روز سوتی تھی یکدم بالکل اجنبی اور وحشت ناک لگنے لگا۔ وہی دیواریں، وہی چھت، وہی الماری، ہر چیز اپنی جگہ موجود تو تھی، مگر ان کے درمیان ایک ایسی جادوئی اور پراسرار خاموشی پھیل چکی تھی جس میں سانس لینا بھی محال تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا کمرہ اچانک زندہ ہو کر مجھے گور رہا ہو، جیسے اندھیرا صرف اندھیرا نہ ہو بلکہ اس نے اپنے اندر کسی بھوت پریت یا خوفناک بلا کو چھپا کر رکھا ہو۔ میں اپنے ہی بستر پر جاگتی آنکھوں کے ساتھ ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ سکتی تھی، ہراہٹ محسوس کر سکتی تھی، خوف کے مارے اپنے اندر کی روح میں پاگلوں کی طرح چیخ سکتی تھی، مگر خود کو اس عذاب سے بچانے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ میرا جسم میرا ساتھ پوری طرح چھوڑ چکا تھا اور میں اپنے ہی وجود کے اندر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وحشتناک حالت میں اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو ادھر ادھر گھمانا بھی ایک الگ عذاب بن چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری پلکوں پر سیسا پگھلا کر رکھ دیا ہو یا کوئی بھاری وزن باندھ دیا ہو۔ میری آنکھیں بمشکل حرکت کر پا رہی تھی، مگر میرا دل مسلسل اور پاگلوں کی طرح تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اس گہرے اندھیرے میں مجھے ایک ایسا عجیب احساس ہوا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک ایسا ڈراؤنا اور جکڑ دینے والا احساس کہ کوئی بہت بے رحمی سے مجھے گور رہا ہے۔ کمرے کے اس اندھیرے میں کہیں کچھ موجود تھا، کوئی ایسی نظریں جو خاموشی سے مجھ پر جمی ہوئی تھی اور میری بے بسی کو دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ اس لمحے میں انہیں صاف نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر میرا پورا وجود، میری روح ان نظروں کے خوف کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ احساس اتنا شدید تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں بالکل برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میں اس کمرے میں اب اکیلی نہیں ہوں، بلکہ کسی دوسرے جہاں کی مخلوق کی قید میں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ شدید خوف میں ایسی فرضی چیزیں خود ہی محسوس کرنے لگتا ہے، مگر لاہور کی اس سرد رات میں ایک 18 سال کی لڑکی کے لیے کوئی ذہنی کھیل یا عام بات نہیں تھی۔ اس خوفناک لمحے مجھے کسی سائنس، منطق یا کسی بیماری کا کوئی ہوش نہیں تھا، نہ ہی میرا دماغ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار تھا۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ میرے آس پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو انسان تو بالکل نہیں ہے،
خوف کے اس حملے سے میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا کہ تبھی اندھیرے کے اندر کچھ عجیب شکلیں بنتی دکھائی دینے لگی۔ وہ کالے اور حد سے زیادہ لمبے سائے تھے جن کے جسم انسانوں جیسے تھے مگر غیر فطریت تک طویل اور ڈراؤنے تھے۔ ان کے ہاتھ دیواروں تک پہنچتے محسوس ہوتے تھے اور چہرے دھند میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ میرے کمرے کے کونوں میں بالکل ساکت کھڑے رہتے تھے، بغیر کسی حرکت کے، بس اپنی نظریں مجھ پر گاڑے ہوئے۔ کبھی مجھے یوں لگتا کہ وہ سائے میری چھت پر الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور خاموشی سے مجھ پر نیچے کی طرف جھکے چلے آ رہے ہیں، جیسے آہستہ آہستہ وہ بالکل میرے چہرے کے قریب پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ اور کبھی وہ میرے بستر کے بالکل پاس نیچے زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت صبر کے ساتھ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو، جیسے انہیں معلوم ہو کہ میں بے بس ہوں، نہ میں چیخ سکتی ہوں، نہ بھاگ سکتی ہوں، اور نہ ہی خود کو بچا سکتی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر میں ہاتھ اٹھا کر انہیں صاف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گرم آنسو میری کمپٹیوں سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ میرے کانوں تک جا رہے تھے۔ میں دلی دل میں اللہ کو پکار رہی تھی اور کلمہ یا کوئی چھوٹی سی دعا پڑھنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی، مگر میرے ہونٹ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ دنیا والے جو اس عذاب سے کبھی نہیں گزرے، وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک وہم تھا یا دماغ کا کوئی کھیل تھا۔ شاید واقعی ایسا ہی ہو، لیکن خدا گواہ ہے جو کچھ اس رات میرے ساتھ ہوا وہ مجھے کبھی کوئی خواب یا وہم نہیں لگا۔ آج طویل عرصہ بیت جانے اور زندگی کے کئی عروج و زوال دیکھنے کے بعد بھی میرا دل اور میرا یقین اسی بات پر قائم ہے کہ اس رات اس بند کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ لوگ اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ محض سلیپ پیرالیسس تھا، دماغ کا کوئی دھوکہ تھا، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کوئی بیماری نہیں تھی، وہ کچھ اور ہی تھا، کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا کالا سایہ جو اس دنیا کا نہیں تھا بلکہ کسی دوسرے تاریک جہاں سے مجھے اپنے شکنجے میں لینے آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب سرد راتوں میں اچانک میری آنکھ کھلتی ہے تو میرا دل اسی پرانے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی صدف کی کہانی۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ بھی زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اپنی کہانی ہمارے ای میل ایڈریس یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ضرور بھیجیں۔ ہم آپ کی سچی کہانی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔